السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہاری زندگی کے لیے اسد شیرازی کی بیٹی نگار خانم کافی ہے۔ ملکہ غزنی نے انتہائی طنز آمیز لہجے میں کہا، دنیا کی ہر شے آپ کے بعد ہے، آپ سے پہلے کوئی نہیں۔ ملکہ غزنی کے پیروں پر محمود کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ نہیں فرزند، ملکہ غزنی کے لہجے میں وہی سختی تھی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم کسی ایک نتیجے پر پہنچ جاؤ۔ تمہاری روز روز کی یہ طفلانہ حرکتیں تمہارے ماں باپ کا ذہنی سکون بھی غارت کر دیں گی اور ملت غزنی کے تابناک مستقبل پر بھی گہری سیاہی پھیر دیں گی۔ نہیں ماجر گرامی، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ محمود نے اپنی والدہ کے قدموں سے لپٹتے ہوئے کہا، میری وجہ سے نہ آپ کا ذہنی سکون تباہ ہوگا اور نہ غزنی کا مستقبل اندھیروں میں ڈوبے گا، مگر جب تک نگار خانم درمیان میں موجود ہے اس وقت تک ہمارا ذہنی سکون بھی محال ہے اور مملکت غزنی کا مستقبل بھی غیر محفوظ۔ اس جذباتی ضرب سے بیٹے کو ٹوٹتا دیکھ کر ملکہ غزنی نے کچھ اور صورت اختیار کر لی تھی۔ محمود ماں کے قدموں کو چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نگار خانم کو درمیان سے ہٹا دوں گا مگر آپ کو ناراض نہیں کروں گا۔ جذباتی رشتوں کے اس محاذ پر بیٹے کو پسپا ہوتے دیکھ کر ملکہ غزنی کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی، مگر پھر بھی اس نے اپنے چہرے پر مصنوعی غصے کی ایک دبیز نقاب ڈال رکھی تھی۔ میں تو شاید تمہاری اس لغزش کو معاف بھی کر دوں مگر تمہارے بابا جان کو بہت مایوسی ہوئی ہے، آپ ان کے حضور میری سفارش کر دیں۔ محمود نے شکستہ لہجے میں کہا، اب مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں امیر معظم کا سامنا کر سکوں۔ ملکہ غزنی کو اسی لمحے کا انتظار تھا۔ میں امیر کے حضور تمہاری معافی کی درخواست پیش کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر ملکہ غزنی سبکتگین کے کمرے کی طرف بڑھی۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارے بابا جان ایک روشن خیال اور اعلیٰ ظرف انسان ہیں، وہ اپنے بیٹے کی اس غلطی کو آسانی سے معاف فرما دیں گے۔ پھر جب خلوت میں پہنچ کر ملکہ غزنی نے اپنے شوہر کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا تو امیر سبکتگین کے چہرے پر بھی خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی اور بے اختیار اس کی زبان سے نکلا، میں جانتا تھا ملکہ عالیہ کہ میرا بیٹا محمود ایسا ہی کرے گا۔ وہ دنیا کی کسی شخصیت کو اپنے ماں باپ پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میرے حسن ظن کی آبرو رکھی اور میرے فرزند محمود کو اس کڑی آزمائش میں کامیابی سے ہمکنار فرمایا۔ یہ کہتے کہتے امیر سبکتگین کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی ابھر آئی تھی۔ میں ابھی محمود کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں، ملکہ غزنی نے کہا اور دوسرے کمرے کی طرف جانے کے لیے مڑی۔ نہیں، ہم خود محمود کے پاس جائیں گے، آخر وہ ہمارا بیٹا ہے، کوئی مجرم نہیں۔ پھر جب امیر سبکتگین اور ملکہ غزنی محمود کے کمرے میں پہنچے تو سلطنت غزنی کا ولی عہد اداس کھڑا تھا۔ وہ آنے والوں کے قدموں کی چاپ سن کر پلٹا اور جب اس نے اپنے ماں باپ کو دروازے میں داخل ہوتے دیکھا تو بہت تیزی سے آگے بڑھا اور امیر سبکتگین کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگا۔ بابا جان، میں آپ کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں کہ میرا تو سب کچھ آپ ہی کے قدموں میں ہے۔ امیر سبکتگین نے بے اختیاری کی عالم میں محمود کے دونوں بازو پکڑ کر اٹھایا اور اس طرح گلے سے لگا لیا جیسے کوئی مہجور باپ ایک طویل جدائی کے بعد اپنے بیٹے سے ملا ہو۔ میں جانتا ہوں محمود کہ تم کیسے سعادت مند بیٹے ہو، مگر کبھی کبھی زمانے کی مسموم ہوائیں تمہارے مزاج پر اثر انداز ہو جاتی ہیں۔ امیر سبکتگین انتہائی رقت آمیز لہجے میں بول رہا تھا، فرزند، میں تمہیں انہی زہریلی ہواؤں سے بچانا چاہتا ہوں۔ یاد رکھنا، یہ دنیا والے آئندہ بھی تمہاری اس سادہ دلی سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، مگر بیٹے تم اپنے جذبات کے غلام نہ ہو جانا۔ امیر سبکتگین نے محمود کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر اسے الگ کرتے ہوئے کہا، فرزند، اگر کبھی جذبات کی یہ منزل آ جائے تو اپنے باپ کے پیروں کی طرف دیکھنا، جہاں برسوں غلامی کی آہنی زنجیریں پڑی رہی ہیں، اور اس شور کو بھی اپنی سماعتوں میں محفوظ رکھنا
کہ جب تمہارا باپ چلتا تھا تو وہی زنجیریں بج اٹھتی تھیں، اور ان آوازوں کو سن کر اہل دنیا کہا کرتے تھے کہ وہ جا رہا ہے غلام زادہ سبکتگین۔ فرزند، تم نہیں جانتے کہ ان زنجیروں کے کاٹنے میں تمہارے باپ پر کیا گزری ہے۔ محمود انتہائی حیرت کے عالم میں پلکیں جھپکائے بغیر امیر سبکتگین کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اپنے باپ کی گردش روز و شب کی یہ اذیت ناک داستان سنی تھی۔ بیٹے، امیر سبکتگین نے بے قرار ہو کر محمود کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ میں نہیں چاہتا کہ غلامی کی وہ زنجیریں میرے پیروں سے نکل کر تمہارا تعاقب کرتی رہیں، اور پھر جب تم اپنے آپ سے غافل ہو جاؤ تو ذلت و ناکامی کا وہی طوق تمہاری گردن کو جکڑ لے۔ امیر سبکتگین کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ فرزند، ہمارے بزرگوں کی ایک غلطی نے کئی صدیوں تک ہمیں خون کے آنسو رلائے ہیں۔ اب خدا خدا کر کے اشکوں کا یہ سیلاب ٹھہرا ہے تو پھر تم ایک بھیانک غلطی کا شکار ہو رہے ہو۔ نگار خانم تمہارے لیے آزادی کا پیغام نہیں، وہ غلامی کی ایک ایسی زنجیر ہے جس پر ریشم کا غلاف چڑھا ہوا ہے۔ محمود نے گھبرا کر سر جھکا لیا۔ بابا، میں بہت شرمسار ہوں کہ میرے اس رویے سے آپ کو شدید اذیت پہنچی۔ اس اذیت کی تلافی ہو سکتی ہے فرزند۔ امیر سبکتگین نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں اس تلافی کے لیے انتہائی کوشش سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ محمود نے رک رک کر کہا۔ اس کی زبان میں ہلکی ہلکی لڑکھڑاہٹ تھی۔ تمہیں دو باتوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ امیر سبکتگین نے اپنے بیٹے کو آمادہ پا کر نہایت ہوشیاری سے اپنی دلی خواہش کا اظہار کیا۔ ماں باپ کی رضامندی یا نگار خانم کی قربت، میں آپ دونوں کی ذات پر دنیا کی کسی ہستی کو فوقیت نہیں دے سکتا۔ محمود نے کسی تردد کے بغیر کہا۔ یہ اس کے دل کی آواز تھی، اس لیے وہ بے جھجک ہو کر بول رہا تھا۔ پھر تمہیں یہ اقرار بھی کرنا ہوگا کہ تم نگار خانم سے شادی نہیں کرو گے، چاہے میں اس دنیا میں رہوں یا نہ رہوں۔ امیر سبکتگین نے محمود پر سخت ترین شرط عائد کرتے ہوئے کہا۔ یہ شرط میری موت کے بعد بھی ساکت نہیں ہوگی۔ یہ ایک مشکل مرحلہ تھا۔ محمود شدید ذہنی کشمکش کا شکار نظر آنے لگا۔ وہ وقتی طور پر نگار خانم کی قربت سے دستبردار ہونے کے لیے تیار تھا، مگر امیر سبکتگین نے جو شرط عائد کی تھی وہ تو مستقل جدائی کی ایک سنگین دیوار تھی جسے کسی طرح بھی مسمار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ محمود گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ دراصل سلطنت غزنی کا ولی عہد ایک معاملے میں کشمکش کا شکار تھا۔ بچپن میں چیچک کے خوفناک مرض نے اس کے چہرے کو بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ جب بھی آئینہ دیکھتا تو اسے اپنی اس کمزوری کا شدت سے احساس ہوتا۔ دوسرے نوجوانوں کی طرح محمود کی بھی یہ خواہش تھی کہ کوئی حسین ترین دوشیزہ اس سے محبت کرے۔ یہی وجہ تھی کہ جب نگار خانم کی آنکھوں میں محبت کا عکس نظر آیا تو محمود کے اس بے قرار جذبے کو سکون ملنے لگا، اور پھر وہ خود بھی نگار خانم کی سحر کار شخصیت کا اسیر ہوتا چلا گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اچانک پردے کے پیچھے سے امیر سبکتگین کا آہنی ہاتھ نمودار ہوگا اور چند لمحوں میں اس کی محبت کا گلا گھونٹ دیا جائے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو۔ امیر سبکتگین نے محمود کو خاموش پا کر کہا۔ باپ کی اونچی آواز سن کر محمود تصورات کی دنیا سے باہر نکل آیا۔ امیر معظم نے میرے خلوص کی بہت کم قیمت لگائی۔ محمود کے دل کا کرب پورے چہرے پر پھیل گیا تھا۔ تمہارے چہرے کا رنگ اور تذبذب کی یہ کیفیت چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ تمہیں فیصلہ کرنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ امیر سبکتگین کے لہجے میں کسی قدر تلخی شامل تھی۔ حضرت نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے نگار خانم کے کردار پر خود ہی گواہی دی ہے، مگر آپ ایک ایسے شخص کی گواہی کو بھی تسلیم نہیں کرتے جو اپنے کردار میں سورج کی طرح روشن ہے۔ محمود نے امیر سبکتگین کے سوال کا جواب دینے کی بجائے ایک نیا سوال کر دیا تھا۔ یہ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم شخصیت کا ہی اثر ہے کہ میں نے اپنا فیصلہ بدل ڈالا۔ امیر غزنی کے لہجے کی تیزی کچھ اور نمایاں ہو گئی تھی، ورنہ ساری دنیا جانتی ہے کہ سبکتگین اپنے فیصلے تبدیل نہیں کرتا۔
مگر تم اس موقع پر نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی گواہی کو درمیان میں کیوں لے آئے؟ تمہیں تو بس ایک ہی فیصلہ کرنا ہے کہ نگار خانم سے مستقل جدائی یا ماں باپ کی قربت۔ امیر سبکتگین محمود کے دل کی حالت کو سمجھ رہا تھا، اس لیے اس نے سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، اگر میں اپنے ذہن سے ہمیشہ کے لیے نگار خانم کا تصور نکال دوں تو کیا آپ میرے اس عمل سے راضی ہو جائیں گے؟ محمود نے بڑی جرت اور بے باکی کے ساتھ اپنے اصول پرست باپ سے سوال کیا۔ ہاں، اگر تم اس امتحان سے گزر گئے تو میں راضی ہو جاؤں گا۔ امیر سبکتگین نے ایک حکمراں کے لہجے میں کہا، تو پھر آپ مجھ سے راضی ہو جائیے کہ میں نے اپنے دل کا خون کر کے اطاعت و فرما برداری کی رسم کو نئی زندگی بخش دی۔ یہ کہتے کہتے محمود کے چہرے پر عجیب سی ویرانی برسنے لگی تھی۔ امیر سبکتگین بے اختیار آگے بڑھا اور محمود کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، مرحبا فرزند، مرحبا۔ امیر غزنی کے لہجے سے ناقابل بیان خوشی کا اظہار ہو رہا تھا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی اور اہل وفا کا یہی کردار ہوتا ہے۔ محمود نے جواب میں کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے سر جھکائے باہر نکل گیا۔